سوڈان کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو سوڈان کے مشرق میں ایتھوپیا، ریڈ سی اور ارتریا موجود ہے، جبکہ مغرب میں لیبیا اور شمال میں مصر، جبکہ جنوب میں جنوبی سوڈان موجود ہے۔ اگر ہم سوڈان کی تاریخ کی بات کریں تو سوڈان پر 18ویں صدی عیسوی کے وقت میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کی بے لگام مداخلت نے اس خطے کے لوگوں کو کمزور پاتے ہوئے اپنا دبدبہ بنائے رکھا اور آنے والے 100 سالوں تک اس قوم کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ یاد رہے کہ 19ویں صدی کے آغاز سے پہلے برطانیہ کا قبضہ زیادہ علاقوں پر تھا، لیکن 19ویں صدی سے پہلے مصر کی فوج نے سوڈان کے کافی علاقے فتح کرتے ہوئے اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ مصر اور برطانیہ دونوں کی یہی کوشش رہی کہ ایک قابل حکومت کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آخرکار اپریل 1952 میں سوڈان حکومت نے خود حکومتی آئین کا اعلان کر دیا۔ جنوری 1964 میں نئی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل پارٹی کے اسماعیل الزہرا کو وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا، جس کے بعد تمام اداروں سے برطانویوں کی واپسی اور سوڈانی لوگوں کی بھرتی کا عمل شروع ہوا۔ آخرکار 1 جنوری 1956 کو اسماعیل الزہرا نے آزاد اور جمہوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ سوڈان کی آزادی کے ساتھ ہی یہ ملک دنیا بھر میں جمہوریہ السوڈان کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1956 کو لے کر 9 جولائی 2011 تک سوڈان افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہونے کا 2011 میں جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ پہلے نمبر پر الجیریا اور دوسرے نمبر پر ریپبلک آف کانگو ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر سوڈان 18,61,484 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ سوڈان دنیا بھر میں 16 نمبر پر ہے، تو 2011 سے پہلے سوڈان دنیا بھر میں 10ویں نمبر پر۔ اس ملک میں 4 کروڑ افراد رہائش پذیر ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا بھر میں 35ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سوڈان ایک اسلامی ملک ہے اور سوڈان میں 97% مسلم آبادی ہے، جبکہ 1.5% عیسائیت اور باقی 1.5% دیگر افریقی مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں میں زیادہ افراد سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوڈان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو سوڈان یا السوڈان، جس کا عربی میں مطلب کالے لوگ ہے، یہ نام وہاں پر رہنے والے لوگوں کو رنگ کی مناسبت سے اس خطے کو دیا گیا ہے۔ 51 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ خرطوم شہر سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر صنعت کاری اور کاروباری لحاظ سے سوڈان کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ سوڈان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ہوائی اڈہ خرطوم بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ 1902 میں گولڈن میموریل کالج کے نام سے قائم ہونے والے تعلیمی ادارے، جسے 1930 میں جامعہ خرطوم کے نام سے نوازا گیا، خرطوم شہر میں واقع یہ یونیورسٹی سوڈان کی سب سے بڑی تعلیمی ہے۔ اس کے علاوہ اب سوڈان میں کافی سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں اور اب تعلیم کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ 2015 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق سوڈان میں تعلیم کی شرح 75% کے قریب ہے۔ ٹریک اینڈ فیلڈ، جس میں رننگ، جمپنگ اور تھروئنگ جیسی کھیلیں شامل ہوتی ہیں، سوڈان کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ فٹ بال بھی سوڈان میں شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، ہینڈ بال اور والی بال بھی شوق سے کھیلی جانے والے کھیلوں میں دنیا کے بڑے بڑے دریاؤں میں شمار ہونے والا دریا دریائے نیل سوڈان سے ہو کر جنوبی سوڈان میں واقع ہوتا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی 6,853 کلومیٹر ہے۔ دریائے نیل دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر آنے والے دریا کا نام ایمیزون ہے، جس کی لمبائی 6,992 کلومیٹر ہے۔ ہر سال لاکھوں ریفیوجی ایتھوپیا اور چاڈ سے سوڈان کا رخ کرتے ہیں۔ دارفور سوڈان کا ایک صوبہ ہے، جہاں پر 2003 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔
جس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دارفور سوڈان کا وہ علاقہ ہے جہاں پر 99% مسلم ہیں اور اس ریاست کی آبادی 100 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اسی ریاست میں رہتے ہیں۔ دارفور کی نصف آبادی یعنی 40 لاکھ افراد کے قریب قرآن پاک کا حافظ ہے۔ دارفور کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عربی نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل زراعت کے شعبہ سے منسلک ہیں، جبکہ افریقی نسل سے باشندے بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کاشتکار اور چرواہوں کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ یہی وجہ وہاں پر ہونے والی جنگ کی ایک بڑی وجہ بنی تھی۔ دارفور میں تیل اور یورینیم کے ذخائر کا بھی انکشاف ہوا ہے، لیکن دشمنان اسلام نہیں چاہتے کہ سوڈان ترقی کرے، لہٰذا ریشہ دبانی کر کے ملک کے اطراف میں شور برپا کر رہے ہیں تاکہ اس سرزمین کو آخرکار 4 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ یکم جنوری سوڈان کا قومی دن ہے جو بڑے شوق سے سوڈانی قوم مناتے ہیں۔ سوڈان میں بسنے والی قوم کو سوڈانی کہا جاتا ہے، جبکہ سوڈان میں بولی جانے والی سرکاری زبان کا حق عربی زبان کا ہے۔ عربی کے علاوہ انگلش، یونانی، ڈوگری، فر اور دیگر زبانیں قبائل کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ سوڈان میں 500 مختلف تلفظ کے ساتھ 116 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ حالانکہ سوڈان پاکستان سے کافی پیچھے اور غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سوڈان کا ایک فیصد پاکستانی 15.88 کروڑ کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے سوڈان پاکستان سے 3 ملک پیچھے ہے۔ سوڈان کا قومی کوڈ +249 ہے۔ سوڈان افریقہ میں کاشتکاری کے قابل ایک محفوظ ملک ہے۔ افریقہ کے دیگر ممالک میں سوڈان سے کھانے پینے کی اشیاء ایکسپورٹ جن میں گنا، آلو، کیلے اور آم قابل ذکر ہیں، جبکہ سوڈان تیل، سونے، کاپر، زنک، چاندی اور لوہے کی فروخت سے بھی اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈائریکٹ نیل پیٹرولیم آپریٹنگ کمپنی سوڈان کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جس میں سب سے زیادہ کردار چائنا کا ہے۔ چائنا کی انجینئرنگ اور چائنا کی مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ اس کمپنی میں 40% شیئر چائنا کا ہے۔ 2011 میں جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد سوڈان کے تیل کے 73% دخل جنوبی سوڈان کے حصے میں چلی گئی۔ مہاجر ہر سال 1000 کے قریب افراد ریڈ سی میں ڈوب جاتے ہیں۔ سوڈان میں 30% کے قریب افراد انٹرنیٹ کا استعمال۔ سوڈان میں اس وقت 20 انٹرنیٹ کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور سوڈان میں انٹرنیٹ کی اوسطن ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ 1.75 ہے۔ سوڈان میں 10,000 افراد میں ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ سوڈان میں صحت کی طرف ابھی تک خاص توجہ نہیں دی جا سکی۔ سوڈان میں تقریباً 50,000 افراد رہتے ہیں۔ سوڈان میں مصر سے زیادہ پیرامڈ پائے جاتے ہیں۔ مصر میں موجود پیرامڈ کی تعداد 130 کے لگ بھگ ہے، جبکہ سوڈان میں 230 ہے۔ سوڈان کے پیرامڈ مصر کے پیرامڈ سے سائز میں تھے۔ 1990 سے سوڈان نے اسامہ بن لادن کو 5 سال تک پناہ دی تھی، اس لیے امریکہ سوڈان کو دہشت گردوں کا حامی ملک قرار دیتا ہے، تو سوڈان میں ہونے والی خانہ جنگوں کی ایک بڑی وجہ امریکہ ہے۔ سوڈان میں ابھی تک ہیومن ٹریفکنگ جیسے جنگیں وجود میں ہیں۔ ابھی تک سوڈان سے بچوں کو بیچا جاتا ہے۔ ابھی تک انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، جن میں ایک بڑی تعداد نوجوان لڑکیوں کو دیگر ممالک میں بیچا جانا ہے۔ سوڈان غریب ممالک میں شامل ہے، اس لیے سوڈان میں رہن سہن دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سوڈان کی نصف آبادی ابھی تک خیموں اور جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ سوڈان میں شادی کے لیے لڑکے کو 18 سال یا 18 سال سے بڑا، جبکہ لڑکی کو 16 سال یا 16 سال سے بڑا ہونا ہے۔ تو سوڈان میں زیادہ تر شادیاں خاندان میں ہی کزنوں کے درمیان کی جاتی ہیں۔ شاید یہ بات آپ لوگ سوڈان کے بارے میں نہ جانتے ہیں،
جن دارفور سودان کے صوبے سے پہلے ایک اسلامی سلطنت مانی جاتی تھی، ان دنوں میں مصر نے غلاف کعبہ بھیجنے میں تاخیر کی، تو اس وقت کے دارفور کے سلطان علی بن دینار نے دارفور میں غلاف کعبہ کو تیار کرنے کے لیے کارخانے کا قیام کیا، جس کے بعد آنے والے 20 سالوں تک غلاف کعبہ دارفور سے مکہ مکرمہ پہنچایا گیا۔